السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، دیکھیں اب مجھے اپنی اسٹڈی کو بھی مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر آ کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے شدید مائیگرین ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مائیگرین میں آپ کو نہ تو آواز کسی کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے علاوہ جو ہے موبائل کی روشنی، ٹھیک ہے، ان سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو میں لکھ تو لیتی ہوں کیونکہ میں تھوڑا درمیان میں ریسٹ لے کے لکھتی ہوں، تو ایپیسوڈ تو کمپلیٹ ہو جاتی ہے، بٹ کبھی کبھی میں ان کو وائس اوور نہیں کر پاتی۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں سنڈے کو اسپیشلی، کیونکہ سنڈے کو میری چھٹی بھی ہوگی کالج سے، ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ وائس اوور کر کے دے دیا کروں گی، جو ایپیسوڈ وائس اوور پورے ویک میں نہیں ہوں گی۔ باقی ایسے ہے کہ اب ہم ویک میں 4 ایپیسوڈ وائس اوور کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اور 3 بغیر وائس کے۔ اوکے، ڈن کریں یہ ڈیل۔ اور مجھے بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے ہر رائٹر نا ویک میں ایک دن چھٹی کرتی ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ بھی ایسا کوئی دن رکھیں۔ اوکے، اور تیسری بات کہ آج والی ایپیسوڈ کے پیجز میں نہیں جانا کہ پیجز اتنے کم ہیں۔ آئی ڈونٹ نو سیریسلی، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ پیج اتنے کم کیوں ہو گئے، جبکہ میں نے لمٹ دیکھی ہے، لمٹ پوری ہو گئی تھی۔ ایون باقی دنوں سے زیادہ ہی آئی تھنک کہ آج لکھا گیا ہے۔ میرے خیال سے لائنز کا فرق ہے کہ لائنز سینٹینس آج بڑے بڑے ہیں، دیٹس وائی۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ انجوائے کریں اور اپنا اچھا سا رسپانس کریں کہ آج کی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد آپ کی خوشی کا لیول کتنا ہے، اور اوبویسلی آپ کو غم بھی ہونے والا ہے، تو پھر اس کا لیول کتنا ہے۔ وہ سب لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے جب وہی گینگ پلاننگ کر ان کے قریب آ گیا۔ ایک کے ہاتھ میں بیگ تھا جس میں شاید کڑک ڈالرز کے نوٹوں کی گدیاں تھیں۔ وہ آتے ہی اس بیگ کو ٹیبل پر سب کے سامنے رکھ گیا۔ یہ پیسے ہیں اور یہ بائکس، ہم یہ سب لگانا چاہتے ہیں۔ فراخ دلی تو اس گینگ پر تمام تھی۔ برلاس نے ایک گہری نظر بیگ پر ڈالی، پھر باری باری سب کو دیکھا۔ ایک بہن کی کمی تھی، وہ بھی پیش کر دیتے۔ اس کی بات ٹکا کر ان سب کو لگی تھی، لیکن وہ سب کے سب نان مسلم تھے۔ یہ بات ان کی ایگو پر آنا ایک سوچ ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ سب عام تھا۔ تو کیا تم اپنی بہن؟ ان میں سے ایک بولنے ہی والا تھا جب اس کے جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ اپنی ناک کو پکڑ کر جھکتے ہوئے بری طرح سے درد میں بلبلانے لگا تھا۔ برلاس نے ایک پھونک اپنے مضبوط فولادی مکے پر ماری اور اس لڑکے کو دیکھا۔ برلاس شاہ کے گھر کی کسی عورت کو اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ جان سے مار دوں گا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا سب کو حیران کر گیا۔ وہ لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ انہیں تو ایک معصوم شریف بچہ بتا کر بھیجا گیا تھا۔ اس نے ایک ہی وار میں اس لڑکے کی حالت بری کر دی تھی۔ زارق ونڈو سے ہٹ چکا تھا، تب ہی یہ منظر
نہیں دیکھ سکا۔ جب تک وہ واپس آیا تب تک وہ لوگ یہاں وہاں بکھر چکے تھے۔ کیا پنچ مارا ہے؟ مجھے تو ویسے ہی یہ لوگ کھٹک رہے۔ بھلا پہلی بار میں اتنی بڑی رقم کون لگاتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اپنی جگہ پر چلو اور چھوڑو ان کو۔ شیری کی اب پکا بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی۔ اب تو یہ ریس ہو کر رہے گی، اس نے کہہ دیا، اور اب اس کا کہا ہوا پورا ہونا ہی تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ آ چکے تھے۔ 5 لڑکوں کی ریس لگنی تھی اور برلاس کے گینگ سائڈ سے صرف وہ خود اکیلا آیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ 4 تھے۔ ریس اگلے 3 منٹ میں شروع ہونی تھی۔ برلاس اس وقت ہیلمٹ لگائے بائیک پر بیٹھا تھا۔ 3 منٹ پورے ہوتے فائر کی آواز پر ان کی بائیکس پیچھے دھواں چھوڑتی آگے جانے والے راستے پر غائب ہو گئی تھی۔ باقی پیچھے سب کھانستے رہ گئے۔ سٹارٹ ہی اتنا خوفناک ہوا تھا، آگے تو پھر اللہ ہی مالک تھا۔ وہ سب اپنے موبائل اسکرین پر ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ 5 بائیکس آگے پیچھے جنگلی راستوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ برلاس نے دیکھا ایک لڑکا اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس نے یک دم سے بریک جوں ہی لگائی، وہ پیچھے سے آ کر سیدھا درخت سے ٹکرا گیا۔ آیا بڑا، اسے ہرا کر برلاس کو جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تقریباً سب کو پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ تب ہی شیری کا موبائل بج پڑا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا، جسے دیکھ اسے اپنی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہتی محسوس ہوئی۔ برلاس کے باپ کی کال، اور وہ بھی اس وقت! یقیناً برلاس خود فون نہیں اٹھا رہا تھا، تبھی ذیحال شیری کو کال کر رہا تھا۔ اس نے مرتے مرتے کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ برلاس کہاں ہے شیری؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہا وہ؟ اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تو واش روم گیا ہے۔ اس نے جلدی سے جھوٹ گھڑا۔ جا کر اسے فون دو۔ اب تو شیری کی بے اختیار چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی تھی۔ کیا میں وہاں جا کر کیسے دوں؟ وہ صحیح میں ہڑبڑا گیا تھا۔ کیوں؟ واش روم گیا ہے یا لندن، جو وہاں جا کر نہیں دے سکتے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شیری نہیں جانتا تھا کہ جو بات اسے یہاں صرف کھٹک رہی تھی،
وہ وہاں بیٹھے برلاس شاہ کے باپ کو پوری معلوم ہو چکی تھی۔ تب ہی وہ برلاس کو کالز پر کالز کر رہا تھا۔ اب میں اسے بلا کر لاتا ہوں، کہتے وہ کال کٹ کیے بنا ہی فون یہیں ٹیبل پر رکھ کر خود اس سے دور ہو گیا، کیونکہ فون کاٹنے کی ہمت اس میں تھی ہی نہیں۔ اور یہ برلاس اتنی خطرناک ریس میں شامل ہوا ہے، یہ بتانے کا حوصلہ کر کر وہ بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب 4 کی جگہ 2 بائکس ہو چکی تھی، کیونکہ باقی 2 کا بھی برلاس شاہ نے وہی حال کر دیا تھا۔ وہ سارا دھیان راستوں پر ہی لگا رہا تھا، جب اچانک اس کے سامنے ایک گاڑی زن سے اڑتی ہوئی آ کر رکی، جس سے ٹکرا کر برلاس کی بائک سیدھا دور جا گری تھی۔ وہ تو شکر تھا وہ اس وقت رائڈنگ سوٹ میں ملبوس، سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا، تب ہی اسے چوٹ نہ کے برابر آئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ اٹھ کر ان لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا، اس سے پہلے 2 طاقتور باڈی بلڈرز نے اسے اپنے شکنجے میں دبوچ لیا تھا۔ برلاس نے خود کو چھڑوانے کے لیے سامنے درخت کا سہارا لیتے دونوں کو آپس میں پوری قوت سے بھڑا دیا۔ وہ اب بھی ہیلمٹ میں تھا۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں کی حالت بری کرتا، پیچھے سے پورے گینگ نے اسے دبوچ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے کوئی نوکیلی چیز برلاس کی گردن میں دے ماری تھی، جس کے لگتے وہ فوراً سے نڈھال ہوتا ان کے سہارے پر آ گیا تھا۔ گاڑی میں ڈالو اس کو، ایک ہی آواز دھاڑ بن کر جنگل میں گونجی تھی۔ شیری اور باقی سب بے صبری سے ان سب کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ موبائلوں کی اسکرین بھی آف ہو چکی تھی۔ تب ہی اب سب پریشان کھڑے تھے۔ کچھ کرو، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، برلاس اب تک کیوں نہیں آیا؟ منہا اپنے دھیان میں تھوڑی بلند آواز میں بول گئی تھی، جو کال کے اس پار جہال کو بخوبی سنائی دی تھی۔ وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی ان لوگوں پر شک تھا کہ یہ لوگ ریس لگانے نہیں آئے ہیں، ضرور وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ سب مل کر اپنی گاڑی لے کر ایک ساتھ ہی جنگل میں نکل پڑے تھے۔
شیری کال بند کرنا سرے سے ہی بھول گیا تھا۔ وہاں وہ اپنی گاڑی اڑاتا ہوا اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں صرف برلاس کی بائک پڑی تھی، وہ بھی ٹوٹی بکھری حالت میں۔ ذیحال نے ایک ایک چیز کو بغور دیکھا۔ وہ دھیرے سے برلاس کی بائک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ساکت تھا، بالکل ساکت۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ وہ لوگ اب اس کی کمزوریوں پر وار کریں گے، اور پہلا وار ہی اس شخص پر ہوا تھا جس میں ذیحال خان افندی کی جان بستی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی برلاس کو ہاتھ لگانے کی؟ یاقوت کا پارا سوا نیزے کو چھونے لگا تھا۔ پامیر بھی پریشان حال سا کھڑا تھا۔ ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ بلیک شیڈو اس کے پیچھے کھڑا تھا، جو اب اجازت مانگ رہا تھا۔ صبر، ایک لفظی جواب، اور وہ سب ذیحال کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا وہ واقعی صبر کا کہہ رہا تھا؟ بھائی ایسے کیسے؟ اگر برلاس کو کچھ کر دیا تو؟ پامیر کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ان دونوں میں چاہے عمر کا فرق تھا، لیکن عادتوں اور باتوں سے وہ دونوں ہی جڑواں بھائیوں جیسے تھے۔ ایک تکلیف میں تھا تو دوسرا کیسے سکون میں آ سکتا تھا؟ وہ لوگ میرے بیٹے کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے، ورنہ ایسی قیامت ڈھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ لفظ چباتے ہوئے سرخ آنکھوں سے گرلایا تھا۔ اس وقت اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ان کی یہ حرکت بہت غلط ثابت ہونے والی تھی۔ شیری اور باقی سب ڈرے سہمے سے ایک جانب کھڑے تھے۔ ان سب کو حفاظت ان کے گھروں کو پہنچا دو، کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بلیک شیڈو ان سب بچوں کو لے کر ان کے ایڈریس پر پہنچانے نکل پڑا تھا۔ پامیر یاقوت پاشا کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ خالی سڑک پر کتنی ہی دیر گاڑی گھماتا رہا، لیکن دل کی کیفیت وہی رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا پامیر اور یاقوت کی گاڑی بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ برلاس کا ان کی قید میں ہونا آسان لفظوں میں ذیحال خان افندی کی سانسوں کو اپنی قید میں رکھنا تھا، کیونکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ۔ اس کا بیٹا تھا برلاس۔ وہ گاڑی روک کر پیچھے سر گرا گیا۔
گہری سانسیں لینے کے باوجود بھی اس کے وجود میں اٹھتے زلزلے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ برلاس کو کڈنیپ کرنے پر ہاتھ سیدھا پاشا کے کلیجے پر پڑا تھا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے بہت، یاقوت اسٹیئرنگ تھامے پریشان کن لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا برلاس۔ برلاس؟ یاقوت اس کی بات پر حیران ہوا۔ ہاں تو کڈنیپ تو وہی ہوا ہے نا؟ پامیر کو اس کا یہ انداز عجیب لگا تھا۔ ابے مجھے ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن کے پاس وہ آفت ہے۔ پتہ نہیں بیچاروں کا کیا حال کرے گا۔ اسے واقعی ان کڈنیپرز کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک خوف سا رہتا تھا کہ آنکھ بند کرتے ہی وہی سب پھر سے دکھائی دینے لگے گا۔ اسی ڈر سے وہ کب سے برلاس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اب تو 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ وہ مجبوراً اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سخت سردی کی وجہ سے کومل اور جمل تو بچوں کو لے کر اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، اور مشی کی طبیعت ویسے ہی اپ ڈاؤن رہنے لگی تھی۔ اس کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے ایک چیلنج بن رہا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے اس کا ڈر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خالی لاؤنج کو دیکھ مزید پریشان ہوئی۔ کچھ آوازیں اسٹڈی روم سے آ رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں اس وقت وہ تینوں موجود تھے۔ زحال کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ یاقوت کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اور پامیر کچھ پرنٹس ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا جو کچھ فوٹیج کی تھی۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے لالا؟ یاقوت کا دل چاہا وہ فون پھینک کر دے مارے۔ وہ تو آج پارٹی میں گئے ہیں شاید۔ پامیر کو یاد آیا وہ صبح ہی داراب سے کسی سلسلے میں مل کر آیا تھا۔ تب شاید اس نے اسے بتا دیا تھا۔ زحال تب سے ہی خاموش تھا۔ اس کی خاموشی سے ان دونوں کو ہی خوف آ رہا تھا۔ عائرہ نے دھیرے سے دروازہ ناک کیا۔ جب تینوں نے ہی بیک وقت اسے دیکھا
وہ وہ میں برلاس کا پوچھنے آئی تھی، وہ اب تک نہیں آئے۔ اس نے پورے کمرے کا جائزہ لے کر بات شروع کی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہے، کل تک آ جائے گا۔ پامیر نے اسے پریشانی سے بچاتے جھوٹ گھڑ دیا، جس پر عائرہ کے چہرے پر پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ نروس ہوتی اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس لڑکی کے لیے کتنا اہم تھا۔ تم مشی کے پاس جا کر سو جاؤ، میں آج یہیں سو جاؤں گا۔ یاقوت اس کے چہرے پر پریشانی بھانپ چکا تھا، تب ہی نرمی سے کہا۔ عائرہ کو اب پہلے سے زیادہ پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ اس کے ڈراؤنے خواب کا اب تک صرف برلاس کو ہی پتہ تھا، لیکن اب کیا سب کو علم ہو جائے گا؟ کیا ہوا؟ اسے وہیں اسٹک دیکھ پامیر بول پڑا، نہیں میں جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل کی رنگ ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ سائیڈ ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل میسیجز کی ٹون سے بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر موبائل کھول کر دیکھنے لگی۔ موبی، کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ان کے اب اس طرح کے کوئی 30 سے زائد میسج آ چکے تھے۔ اس وقت غالباً لوگ سوتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ جواباً وہ بھی بفری تھی۔ اوہ، تم جیسی چڑیل بھی سوتی ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ وہ شوخ ہوتے اپنی ہنسی روک نہیں سکے تھے۔ زانا نے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ آپ نے مجھے میری یہ خاصیت بتانے کے لیے اس وقت کال کی ہے؟ وہ جیسے خفا سی ہوئی۔ نہیں، اور کچھ بتانے کے لیے۔ ہاں، آپ کے محلے سے کوئی لڑکی کسی عیاش لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور اسے آپ جیسا شریف انسان نہیں دکھا، ہے نا؟ اس کی بات پر مبشر کی بتیسی مزید نمایاں ہوئی۔ میں چاہتا بھی نہیں کوئی دیکھے مجھے، اس دل ناچیز کو تو صرف ان دو نگاہوں کی تمنا ہے، اور لگتا ہے یہ تمنا لیے یہ دل قبر میں اتر جائے گا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئے۔ زانا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انشاءاللہ۔ اس کا یہ لفظ سیدھا ڈاکٹر مبشر کے دل پر لگا تھا۔ ان کے چہرے کی رونق جیسے بجھ سی گئی تھی۔ پھر ایک کام کرنا، فاتحہ پڑھنے ضرور آنا، اسی سے میرا معصوم دل خوش ہو جائے گا۔ وہ بظاہر ہنس کر بولے تھے، لیکن ان کے اندر کچھ بہت شدت سے دکھا تھا۔ کہتے ہیں جو ہر وقت ہنستے رہے
زندگی ان کو بڑا گہرا دکھ دیتی ہے. پڑھ دوں گی، فی الحال سو جاؤں. اس نے اجازت چاہی. نہیں، سنو، اب میں جو کہنے والا ہوں وہ دھیرے دھیرے جو کچھ اسے بتاتے گئے اسے سن کر تو زانا کی نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی تھی. آج کا سورج کوالالمپور پر ایک نئی کہانی لے کر طلوع ہوا تھا، جہاں ساری دنیا اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی. وہیں جیسے پاشا ولا میں زندگی رک سی گئی تھی. لاؤنج میں اس وقت تقریباً سب پر ہی سکتہ سا طاری ہو گیا تھا. ذیحال کے ساری رات کمرے میں نہ جانے کی وجہ سے زمل شدید پریشان ہوئی تھی. ذیحال نے اسے سچ بتا دیا تھا. وہی سچ زمل کے منہ سے باقی سب کے سامنے نکل گیا اور اب سب پر ایک قیامت سی ٹوٹ گئی تھی. تم کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ کومل ساتھ بیٹھے پامیر کے کندھے پر ٹھوکا مار کر بولی. جا کر سڑک پر مجرا کرنے لگ جاؤ. وہ یک دم سے جل بھن کر بولا تھا. کومل کسمسا کر رہ گئے. بھائی اگر ایسے بیٹھے ہیں تو ضرور ان کے ذہن میں کوئی پلان چل رہا ہے، ورنہ وہ اتنے سکون میں نہ بیٹھے ہوتے. اس نے ذیحال کی جانب اشارہ کیا جو زامل زالے کے معصوم سوالوں کے جواب دے رہا تھا. ہاں یہ بھی ہے، لیکن مجھے فکر ہو رہی ہے. وہ پھر سے پریشان کن لہجے میں بولی. آج اب تک کسی نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا. کیسے کرتے؟ اتنی پریشانی کے عالم میں کسی کے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اتر سکتا تھا. یہ آئرہ اب تک نہیں اٹھی؟ یاقوت نے سب پر ایک نظر ڈالی، لیکن اسے آئرہ کہیں دکھائی نہیں دی. نہیں، شاید اسے پتہ نہیں ہے. زمل، اس کے کمرے میں جا کر دیکھو. کومل کے کمرے کے ذکر پر یاقوت سمیت تینوں کو اچھو لگا. اس کے کمرے میں کیوں مشی؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں سوئی؟ اب کی بار پریشان ہونے کی باری ان سب کی تھی. نہیں، میں تو رات میڈیسن لے کر جلدی سو گئی تھی. صبح اٹھی تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا. مشی کے لہجے میں فکر چھلکی. زمل جلدی سے اٹھ کر آئرہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی. جہاں جاتے کمرے کا دروازہ پہلے سے کھلا ملا تھا، وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس کی سسکیوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور زمل کا دل دھک سے
وہیں رک گیا۔ وہ اس آواز کی سمت میں اپنے قدم بڑھاتی جیسے ہی آگے آئی، سامنے نظر عائرہ پر پڑی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر ٹھنڈے فرش پر اکڑو بیٹھی، گھٹنے پیٹ سے لگائے، ان میں سر دے کر زار و کتار رو رہی تھی۔ جمل ایک ہی جست میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ عائرہ آپی، کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز پر عائرہ نے سر اٹھا کر سوجی ہوئی سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز بتائیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برلاس کے بارے میں ایسا کچھ جانتی ہوگی، لیکن وہ جانتی تھی۔ کیسے؟ رات جب وہ ان تینوں کے ورک پلیس سے باہر آئی تھی، تب اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ برلاس کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے۔ خواہ پریشان ہوگی۔ ذیحال سنجیدگی سے دونوں کو تنبیہ کرتے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ واپس کچھ کہنے آ ہی رہی تھی جب ذیحال کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ وہ دھک سے وہیں رک گئی، آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں، کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ برلاس کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے۔ یہ الفاظ ہتھوڑے بن کر عائرہ کی سماعتوں میں گونجنے لگے تھے اور اب تک گونج رہے تھے۔ وہ ہر رات کسی معصوم بچے کی طرح اس شخص کی آغوش میں پناہ لیتی تھی، اب جس کے بغیر صرف ایک ہی رات میں اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈر اور وسوسے منہ کھولے اسے ایک ہی رات میں نوچ گئے تھے۔ جمل نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جمل، وہ برلاس کہاں گیا؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی جمل کا دل چیر گئی۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وہ آ جائیں گے گھر، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کن الفاظ میں اسے حوصلہ دیتی۔ اب تو ہر الفاظ کھوکھلا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے برلاس چاہیے، مجھے دو نہ لا کر۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ جس شخص کے سامنے ہوتے ہوئے وہ خود کو ریزرو رکھتی تھی، اس کی غیر موجودگی ایک ہی رات میں اس کی اہمیت عائرہ خانزادہ پر اچھے سے واضح کر گئی تھی۔ پلیز آپ سنبھالیں خود کو۔ اس کی بات پر عائرہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس قدر شدت سے روتے دیکھ جمل نے
آواز دے کر زحال کو بلایا، اس کی جو اس کی ایک پکار پر چلا آیا تھا۔ ابھی دیکھیں نا، حیرابی چپ ہی نہیں ہو رہی، یہ جانتی ہے برلاس کے بارے میں۔ اس کی بات پر زحال کے ماتھے پر فکر مندی کی شکنیں ابھری تھی۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا۔ عائرہ کا دل یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو رہا تھا کہ برلاس کو کہیں وہ لوگ کچھ کر نہ دیں۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ سو ویورس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کافی انسسٹ کے بعد میں نے اس کو وائس اوور کیا ہے، ادروائز تو اتنا ٹائم ہو گیا مجھے تھا کہ میں ایسے ہی ایپیسوڈ دے دوں گی۔ اپنا اچھا سے رسپانس کریں، اینڈ ٹرسٹ می، مجھے نہیں پتا کہ یہ ایپیسوڈ اتنی چھوٹی کیوں بنی ہے، حالانکہ ورڈس کی لمٹ بھی پوری ہو گئی تھی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔